ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں مسجد نبوی کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں مکمل وضاحت کی گئی۔ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے 2 اصحاب کرام کی قبریں ہیں، اس کے ارد گرد ایک چاردیواری ہے۔ اس چاردیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے، اور اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہٰذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سلام عرض کرنے والے زائرین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گو کہ چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں، ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار ہے۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری کے حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا ہے، سوائے 2 مواقع کے۔ ایک 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں ابو الحسن المسعودی کے بیان کے مطابق وہ خود مسجد نبوی میں قبلہ کا رخ جنوب کی جانب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے۔ بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب یعنی جنت البقیع کی سمت ہے۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب ہے۔ العربیہ ویب سائٹ نے محقق محی الدین الہاشمی کے حوالے سے بتایا کہ ہال کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز السعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر، اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر رہ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن مسعودی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا۔ خوشبو کی ایک ایسی لپٹ آئی جو زندگی بھر کبھی مجھے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں پر استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا۔ یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں جس کے دوران کوئی انسان ان مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ علامہ نور الدین ابو الحسن مسعودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں حجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے یہ تحریر کیا ہے
کہ اس کی فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرش مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اسی دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی ہے، جو دیکھنے میں حجرے پر لگی گئی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا ہے جس کی اونچائی 8 میٹر ہے، اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ یہ سب معلومات کتاب الوفاء الوفا باخبار دارالمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤلف نور الدین ابو الحسن المسعودی نے اپنی مشہور تصنیف میں درج کی ہے۔